کبھی تیرے در کبھی در بدر، کبھی تیرے در کبھی در بدر، اے غم زندگی تیرا شکریہ میں نہ جانے کہاں کہاں سے گزر گیا۔ پیارے شائقین، حاضر خدمت انور ایک بار آپ کی خدمت میں آج بروز جمعرات 9 نومبر کا دن ہے اور اس تاریخی مقام پر میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ یوں تو بہت آپ نے سوشل میڈیا پہ یہاں کی ویڈیو دیکھی ہیں، لیکن آج کی اس تاریخ کے اندر میں آپ کو اسپیشلی موازنہ کروں گا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف۔ دل دیوانہ رت جاگی وصل یار کی۔ یوں تو یہ مقامات آپ کو بہت بار دیکھنے کو ملتے ہوئیں گے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں آ کر خود بھی دیکھتے ہیں۔ میں یہاں کی خوبصورتی، یہاں کے کھنڈرات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو درشانا چاہتا ہوں۔ اور کیوں درشانا چاہتا ہوں، یہ آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے، کیونکہ آج 9 نومبر ہے، اسپیشل دن ہے۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج 9 نومبر کو میں نے اس دن کے لیے اس جگہ کو کیوں مقرر کیا۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی شروعات کروں گا۔ بتانا چاہوں گا کہ ٹکڑے ہیں میرے دل کے۔ ابھی تو ڈھلتی شام ہوں سنہری دھوپ میں، ابھی تو ڈھلتی شام ہوں سنہری دھوپ میں، اور دن وہ آئیں گے نظر آؤں گا اصلی روپ میں۔ ایک بار پھر سبھی میرے شائقین کو آداب عرض ہے۔ شعر و ادب خلوص و اوقات جہان ہوں، شعر و ادب خلوص و اوقات جہان ہوں، اے لوگوں مجھے بھی سیکھو میں اردو زبان ہوں۔ پیدا ہوئی ہوں سب کی ضرورت کے واسطے، پیدا ہوئی ہوں سب کی ضرورت کے واسطے، اخلاص اتحاد و ملت کے واسطے، اپنا لے جو خلوص و وفا سے اسی کی ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی کی ہوں۔ پڑھنے میں نہ کوئی عیب نہ لکھنا مجھے محال، الفاظ پرکشش تو تلفظ ہے بے مثال۔ پیارے شائقین، میں آج سبھی انور یہاں کوٹلہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہوں، اور آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے آج کے دور کے اندر اردو کا تعارف کراؤں۔ ہماری اردو زبان اس خوبصورت کھنڈرات کی طرح ہیں جو کھنڈر ہونے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی جھلکاتے ہیں، ایسے ہی ہماری اردو زبان ہے۔ ایک وقت تھا یہی اردو زبان جس نے ہمارے ملک کو آزادی دلائی، اور آج کی تاریخ میں وہی اردو زبان صرف ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ میں نے اشعار کے اندر کہا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی کی زبان ہوں، لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ آج کے موجودہ دور کے اندر ایک فرقے کے ساتھ اس زبان کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کا جو قصور ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہماری خود اساتذہ کی ہے۔ آج اردو زبان جو اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اردو زبان کا ارتقاء ناول کسے کہتے ہیں، اردو کی داستان، میر تقی میر کا میرے گھر کا حال، یہ تو آپ لوگ کورس کے اندر پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، لیکن پیارے درشکوں، پیارے شروتاؤں، پیارے بچوں، اور خاص طور پہ میرے اردو کے وہ تمام بچے جو 35 سال کے اندر مجھ سے اردو کے لیے آج انسٹاگرام پر جڑے ہوئے ہیں، آج میں آپ لوگوں سے اپنی بات کہنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا، میری ویڈیو ہر حال کے اندر یوٹیوب چینل پر ضرور دیکھیں۔ اس کا مختصر سا شارٹ انسٹاگرام پر میں ڈالوں گا، اور جاننا چاہیں گے کہ میرے دل کے ارمان کیا ہیں۔ میں پہلے بھی اردو کے لیے تھا، پیدا ہی اردو کے لیے ہوا، اور اردو کے لیے ہی کام کرا، اردو کے لیے ہی کام کروں گا۔ آج میں حلف لیتا ہوں کہ اردو کی شروعات اب میں اپنے اچھے ڈھنگ سے کروں گا، نئے اور انداز سے کروں گا۔ میں اس انداز سے کروں گا کہ آپ کی دلچسپی اردو کو سیکھنے میں، پڑھنے میں بنے۔ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور تمام
اپنے شہر کے اور دوسری جگہ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے، جو لوگ اردو میں شوق پیدا رکھتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میں آج 9 نومبر کے دن اس بات کی شروعات کرتا ہوں کہ جلد سے جلد میری ویڈیو آپ کو ملیں گی، خاص طور پہ 11ویں اور 12ویں کلاس کے وہ بچے جو بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں اور الیکٹیو اردو پڑھ رہے ہیں، میں ان کو اپنی ویڈیو کے ذریعے اچھے ڈھنگ سے جو آپ کے ٹاپک ہیں نئے نت انداز سے مثالیں دے کر اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف میری آواز ہی کافی ہے آپ لوگوں کے اچھے نمبر لانے کے لیے اور آپ کا دل جیتنے کے لیے، کیونکہ میرا ایک ہی کام ہے اور یہی رہا ہے۔ سارے بچے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آج میں اپنے منہ سے بتاتا ہوں، کل آپ بھی کہیں گے کہ انور نام ہے میرا اور دلوں پر راج کرنا کام ہے میرا۔ میں راج کرنا چاہتا ہوں اردو کے لیے، یہ وہ اردو زبان ہے اور جس کے لیے آج میں محسوس کرتا ہوں کہ کس قدر فرق پیدا ہو گیا ہے سن 1982 سے لے کر اور آج تک کی اردو کے اندر مختلف طریقے سے۔ ایک وقت وہ تھا جب اسکولوں کے اندر بچے اردو کے پڑھنے والے ہوتے تھے اور اسکولوں کے اندر اساتذہ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ آج ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مختلف اسکولوں میں، سبھی سرکاری اسکولوں کے اندر اردو کے اساتذہ ریگولر یا گیسٹ ٹیچر اردو پڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اساتذہ ہیں جو بچوں کو اس کی فوقیت نہیں بتا رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 12ویں کلاس کے بعد آپ اپنے حلقے کے اندر دیکھیے دہلی یونیورسٹی کے اندر کتنے بچوں کا داخلہ ریگولر ہوتا ہے، لیکن جن بچوں کے پاس ایک اردو زبان سبجیکٹ ہے اور ان کے 60 نمبر ہیں، ٹوٹل نمبر اگر ان کے 70 نمبر آتے ہیں، 75 نمبر آتے ہیں، تو اردو کوٹے کے اندر ان کا ریگولر کالج کے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہوئیں گی جس پر سے میں پردہ ہٹاؤں گا کہ آج جو ریگولر ٹیچر ہیں وہ اردو کے لیے کیا کام انجام دے رہے ہیں، گیسٹ ٹیچر اپنی خدمات انجام کیا دے رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں دہلی اردو اکیڈمی کا، اور میں شکر گزار ہوں آرٹ کلچر کا، جن کے ذریعے اردو کے ٹیچر مقرر کیے گئے اور کس طرح انہوں نے اردو کو اپنے اسکولوں میں فروغ دیا بنسبت ریگولر ٹیچر کے۔ میری نظر کے اندر سن 1995 میں، سن 1999 میں جو ٹیچر پی جی ٹی کے پد پر سامنے آئے ان کا پرموشن 20 سال بعد اور 15 سال بعد ہوا۔ کس لیے ہوا؟ کیونکہ 11ویں اور 12ویں کلاس کے اندر بچے اردو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہم کہتے ہیں دوسرے ناانصافی کرتے رہے، 11ویں کلاس کے اندر بچوں نے اردو لینا چاہیے، وہ اردو نہیں دی گئی، لیکن ہماری ذمہ داری تھی، ہم لوگوں نے اس بات پر آگاہ کیا بچوں کو 11ویں اور 12ویں کلاس کے اندر اردو جب لی گئی، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میرے شاگرد ہیں سن 14، 15، 16، 17، 18 تک، نہ معلوم کتنے بچے ایسے ہیں جو 100 میں سے 100 نمبر لا کر جنہوں نے انڈیا ایوارڈ حاصل کیا۔ میں توجہ دلانا چاہوں گا آج کی تاریخ کے اندر کتنا مقدس دن ہے۔ آج آپ سمجھ گئے ہوں گے جب میں نے اردو کا ذکر کیا، تاریخ دہرائی 9 نومبر، یہ ہیں ہمارے مٹی میں تپ کر مٹی سونا بنتی ہے، محنت کی مٹی میں تپ کر مٹی سونا بنتی ہے، اور اینٹ پر اینٹ سجاتے جاؤ تب جا کر گھر بنتا ہے۔ شائقین حضرات، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا تھا کہ کبھی تیرے در کبھی در بدر، اے غم زندگی تیرا شکریہ، میں نہ جانے کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میرا آنے کا مقصد خصوصی طور پر آپ کو یاد دلا دوں کہ آج سر ڈاکٹر محمد اقبال کا جنم دن ہے، جو ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں۔ خصوصی طور پر اب وقت آیا ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ یہاں تاریخی مسجد روڈ شاہ ہوٹلز میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور چاروں درود کے ساتھ 3 بار قل اور اس کے بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ کر
خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور ان کے نقش قدم پر تو نہیں لیکن اردو کے لیے خصوصی طور پر آج میں حلف لیتا ہوں کہ اس کام کے لیے میں اپنے آپ کو مقرر کرتا ہوں، اور تمام ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی اس زبان سے ضرورت کے مطابق ڈھال کر آکرشت کرتے ہوئے اپنے چینل سے لوگوں کو جوڑتا ہوں۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اردو جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، مجھ سے رجوع کریں۔ اور میں وقتاً فوقتاً آج 9 اپریل کو ان کے یوم پیدائش پر یہ عزم لیتا ہوں کہ ہندوستان کی، دلی کی خاص طور پر تمام تاریخی عمارتیں جو خوبصورت ہیں، باغات ہیں، وہاں جا کر آپ لوگوں کو اردو کے اندر دل لبھاؤں گا، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ کہیں گے، کیا کہیں گے یہ آپ اپنے دل سے سوچئے، مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ میں وہ پھول ہوں گلشن کا، میں وہ پھول ہوں گلشن کا جو تمہارے سامنے آیا ہوں، میں وہ سورج ہوں نہ ڈوبے گی جس کی کرن، رات ہوگی تو ستاروں میں بکھر جاؤں گا، لوگ پڑھیں گے مجھے وقت وقت، میں تجربات کے وہ سبق چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔